اولاد پر پیسے خرچ کرنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بازار سے اناج اور کھانے کا سامان خرید کر لائے تو وہ گویا راہ خدا میں خیرات کرنے کے لیے ایک مقبول صدقہ لے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد پر اسے صرف کرے، اور چاہیے کہ لڑکیوں کی پرورش مقدم سمجھی جائے، کیونکہ اس کمزور جماعت پر اللہ تعالیٰ نے بھی نرمی فرمائی ہے۔ چنانچہ جو شخص لڑکیوں پر نرمی اور رحم دلی اختیار کرے گا وہ گویا خوف خدا سے رو پڑا، اور جو شخص خوف خدا سے روئے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ جس نے لڑکیوں کو خیال کیا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے رنج و غم کے وقت خوش کرے گا، اور جس نے لڑکیوں کو کپڑا پہنچایا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہشت کے حلے عطا فرمائے گا۔ جو شخص لڑکیوں کی یادی نیک بخت اور صالحین سے کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی اولاد کو پیار کیا کرو، ان کا بھروسہ لو، کیونکہ تمہارے لیے ہر پیار کے بدلے ایک درجہ ہے۔ لڑکا ہو تو 7 برس کے سن تک اور لڑکی ہو تو 5 برس کی عمر تک ان کا منہ چومنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہشت کے ایک دروازے کا نام باب الفرح ہے، اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنی اولاد کو خوش و خرم رکھتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں ہے، جو شخص اپنی اولاد کو عزت سے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں پہنچائے گا۔ بہشت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جو انہی لوگوں کے لیے کھلے گا جو اپنی اولاد کو خوش رکھے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کرو، کیونکہ اولاد کی عزت کرنا دوزخ کی آڑ ہے، اور ان کے ساتھ کھانا کھانا دوزخ سے نجات دلائے گا، اور ان سے اچھا سلوک کرنا پل صراط سے گزرنے میں مدد کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی اولاد کو مفید تعلیم دینا، عمدہ آداب سکھانا، اور اس سے بہتر ہے کہ ہر روز بہت زیادہ صدقہ اور خیرات دے۔ جو شخص اپنے دشمن اور حاسد کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو عمدہ آداب اور اخلاق سے آراستہ کرے۔ اپنی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا ایسا ہے جیسے اپنے پیغمبر کی زیارت کی۔ اوف ابن مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح ادب و سلیقہ سکھائے اور ان کی خبر گیری کرے، پھر ان کی شادی کر دے تو مرنے کے بعد وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ ہو جائیں گی۔ یہ سن کر انصار میں ایک اور نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی 2 یا 1 ہی بیٹی ہو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ ماں باپ جو اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے بہشت میں اس طرح قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی انگلیاں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت اس طرح ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو عمدہ آداب سکھائے، ان کی تربیت میں روپیہ صرف کرے تو اس پر ہر روز آسمان سے اللہ تعالیٰ کی 400 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر روز 4000 سلام اس پر پہنچتے ہیں۔ یہ سن کر ایک عورت نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 3 لڑکیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 3 لڑکیاں ہیں تو انہیں 3 کے موافق، اگر 2 ہیں تو 2 کے برابر، اگر 1 ہے تو 1 کے مطابق یہ ثواب پہنچے گا، اور ہر روز اس گھر میں رحمت کے 70 فرشتے آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو 1 دن کا ثواب سال بھر کے برابر عطا فرمائے گا۔ جو عزیز، قریب، عذرا، ہمدردی ان لڑکیوں میں سے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو گویا اس نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے، اس کی کچھ بیٹیاں ہوں جن کی وجہ سے اپنا دوسرا نکاح نہ کرے بلکہ انہی کی پرورش میں زندگی گزار دے تو مرنے کے بعد وہ ضرور بہشت میں داخل ہوں گی۔ لیلہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جب قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب کے لیے
لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے نابالغ بچے حاضر ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد الہی ہوگا کہ ان بچوں کو بہشت میں لے جاؤ۔ جب ان کو لے چلیں گے تو وہ بہشت کے دروازے پر جا کر رک جائیں گے اور اپنے ماں باپ کی نسبت سوال کریں گے۔ بہشت کا دربان جواب دے گا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے برابر نہیں، ان کے گناہ اور بد اعمال بہت ہیں جن کا ان سے حساب لیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بچے چیخ کر روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے دریافت فرمائے گا، اے جبرائیل یہ بچے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، العالمین تو خوب جانتا ہے، مسلمانوں کے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے بغیر بہشت میں داخل نہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے جبرائیل ایک ہیلا کرو جس سے ان کے دل کی دل جمی ہو جائے۔ چنانچہ حکم الہی سے دو فرشتے ان کے والدین کی شکلیں اختیار کر کے ان کے سامنے نمودار ہوں گے، جنہیں دیکھ کر سب بچے بے تابی سے دوڑیں گے اور اپنے اپنے ماں باپ کے خیال سے گلے سے لپٹ جائیں گے اور پھر سینے سے لگتے ہی الگ ہو جائیں اور شور مچائیں گے، یہ ہمارے ماں باپ نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اے بچوں تم اپنے ماں باپ کو کس علامت سے پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، جب ہم بچپن میں مر گئے تھے تو ہمارے غم سے ماں باپ کے کلیجوں میں آگ لگ گئی تھی اور دلوں میں ناسور پڑ گئے تھے، اور یہاں جو ہمارے ماں باپ نظر آ رہے ہیں ان سے میں محبت کی مہک نہیں آئی۔ ہم اپنے ماں باپ کو ہمراہ لیے بغیر جنت میں کبھی قدم نہ رکھیں گے۔ پھر حکم الہی ہوگا، اے جبرائیل ان کے اصل ماں باپ کو لاؤ اور ان کے بچوں کے ہمراہ بہشت میں داخل کر دو۔ یہی مطلب اس حدیث پاک کا ہے، قیامت کے دن بچہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کر بہشت میں لے جائے گا۔